السلام علیکم، میرا نام طاہر علی ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام اردو سانگ زبان ہے اور میں اس چینل پہ اردو تشریحات اپلوڈ کرتا ہوں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے اور آپ لوگوں کی زندگی خوشیوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی۔ تو مزید آپ لوگوں کے لیے چلتا ہوں، یہ سفارش طلب سبق کا نام ہے۔ اور سفارش طلب کے معنی کیا ہے؟ یعنی سفارش کرنے والا۔ سفارش طلب یعنی طلب کا مطلب یعنی تلاش کرنے والا، لینے والا یا کرنے والا۔ یہاں پہ اس سبق کا آغاز کرتے ہیں اور اس سبق کا خلاصہ بھی اور مرکزی خیال دونوں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ یعنی کرم محمد خان کے اوپر یعنی جو تنقید نوٹ تھا وہ بھی اپلوڈ کر چکا ہوں، اور ابھی اس کا آغاز کرتا ہوں۔ یہاں پہ آغاز کہاں سے کرتا ہوں؟ یعنی آغا میرے بے تکلف دوست ہیں۔ بے تکلف وہ دوست جو آپ کے ساتھ یعنی ہر وقت یعنی آپ بغیر تکلیف کے ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہو، ملاقات کرتے ہو، اسے بے تکلف کہتے ہیں۔ اصول کے بندے، اصول مطلب یعنی پرنسپلز کے بندے، یعنی ان کی جو زندگی کے جو قانون ہے وہ بہت اچھے ہیں، بلکہ اپنی اصول پرستی کے لیے بدنامی کی حد تک مشہور ہے۔ بدنامی کی حد تک یعنی وہ بدنامی کی حد تک۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمام تر بے تکلفی کے ساتھ۔ اور پچھلے دن میں ان سے عارضی طور پر ناراض سا تھا، یعنی میں ان سے تھوڑا سا ناراض سا تھا، عارضی طور پر ٹیمپوریریلی، لیکن وہ ایک شام بہمہ بے تکلفی وارد ہوئے۔ بہمہ بے تکلفی یعنی تمام تر بے تکلفی کے ساتھ وارد ہوئے، یعنی داخل ہوئے اور چلے آئے، اور میری ظاہری سرد مہری کو نظر انداز کرتے ہوئے، ذاتی سرد مہری یعنی بے توجہی، اور سرد مہری کے معنی یعنی بے توجہی یا بے مروتی کو نظر انداز یعنی اگنور کرتے ہوئے میرے ملازم کو حسب معمول چائے کا حکم دیا۔ میرے ملازم یعنی میرے جو ملازم تھے، حسب معمول یعنی معمول کے مطابق چائے کا حکم دیا، آرڈر کیا، اور مجھ سے ذرا رازدارانہ لہجے میں کہنے لگے۔ رازدارانہ یعنی راز کی باتوں میں، یعنی راز انداز، یعنی وہ انداز جو اس میں ایک راز کی بات کہنے والی ہوتی ہیں، کوئی کہنے والا ہوتا ہے۔ چودھری ایک ضروری کام سے آیا ہوں، اور کام یہ ہے کہ ایک جگہ ڈاکہ ڈالنا ہے، ساتھ دو گے؟ آغا جیسے دیانت زدہ شخص کی طرف سے ڈاکے کی دعوت۔ دیانت شخص یعنی وہ انسان جو امانت میں خیانت نہیں کرتا، اسے دیانت زدہ کہتے ہیں۔ میں نے سوچا ضرور اس میں کوئی پیچ ہے، پیچ مطلب کوئی پیچیدگی ہے، کوئی کمپلیسٹی ہے، لیکن کمپلیکیٹڈ بات ہے۔ اور کہاں ہوش میں ہو آغا، معلوم ہے ڈاکہ کیسا فعل ہوتا ہے؟ فعل مطلب کوئی کیسا کام ہوتا ہے، اور پھر دعوت دیتے ہو، حیا نہیں آتی، ڈاکو بناتے ہو۔ آغا کرسی پر دراز ہو کر بولے۔ دراز مطلب یعنی لمبا ہو کر یا یعنی لیٹ کر، اسے بھی کہتے لیٹ کر یا دراز ہو کر۔ بس اتنا کافی ہے، خفا مت ہو، کل تم نے مجھے ڈاکی کی دعوت دی تھی۔ دعوت مطلب انویٹیشن، آج میں نے دے دی۔ میں تمہاری نہ مانا، تم میری نہ مانو، جھگڑا ختم۔ ہاں ذرا چائے جلد نکلے، مجھے سچ مچ شک ہوا کہ آغا کا دماغ چل گیا ہے۔ چل جانا مطلب یعنی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ میں نے کہا تم کیسی باتیں کرتے ہو آغا؟ میں نے تمہیں ڈاکے پر اکسایا مطلب یعنی میں نے تمہیں ترغیب دی، تمہیں میں نے مطلب یعنی جوش دلایا، تیرے اندر میں نے حرکت پیدا کی۔ بولا ہاں تم نے اپنی مولوی زادے کی سفارش نہیں کی کہ اسے کلرک بھرتی کر لو۔ مولوی زادہ یعنی مولوی کے بیٹے۔ اب سفارش تو میں نے ضرور کی تھی، لیکن یہ ڈاکہ کیوں کر یعنی کس طرح ہوا؟ لیکن میں کچھ کہنے نہ پایا تھا کہ بولے دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے یعنی کیا کیا؟ دیکھو چودھری، سفارش کر کے تم نے کسی دوسرے کا حق اپنے مولوی کے لونڈے کو دلانا چاہا تھا۔ مولوی کے لونڈے کا مطلب یعنی یہاں پہ کیا مراد ہے؟ ان کے بیٹے کو، اور کسی کا حق چھیننا ہی ڈاکہ ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب کسی کا حق چھینا جاتے تو اسے ڈاکہ ہی کہتے ہیں۔ اس ڈاکے سے تمہیں بچا لیا، اور تم اس روز سے منہ پھلائے بیٹھے ہو۔ منہ پھلائے مطلب یعنی ناراض بیٹھے ہو۔ تو یہ ساری تمہید مطلب انٹروڈکشن۔ آغا نے ہمیں زج کرنے کو اٹھائی تھی، زج مطلب تکلیف دینے کو اٹھائی تھی، اور جب ہم نے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دل سے سوچا تو محسوس ہوا یعنی فیل ہوا کہ آغا سچا ہے اور ہم زج ہو چکے ہیں۔ زج مطلب یعنی تنگ ہو چکے ہیں، اور پھر جتنا مزید سوچا اتنی ہی پرانی سفارشیں جو کی تھی یا مانی تھی یاد آ گئی۔ مطلب یعنی میں نے جو سفارشیں کی تھی یا میں نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا تھا تو وہ ساری باتیں مجھے یاد آ گئی۔ گویا وہ تمام ڈاکے جن میں شریک ہوا تھا، جن میں کون ہوا تھا؟ یعنی جن میں شریک ہوا تھا، آنکھوں کے سامنے پھر گئے۔ آنکھوں کے سامنے پھر جانا، آنکھوں کے سامنے ہو گئے اور یا آ گئے۔
آقا نے ہمارے منہ پر ہوائیاں اڑتے دیکھی تو بولے، ہوائیاں مطلب یعنی وہ اثرات، وہ بے چینی کے جو اثرات ہوتے ہیں، وہ اثرات جب انہوں نے دیکھیں تو پھر ان کو محسوس ہوا، کیا محسوس ہوا؟ یعنی وہ جو حالت تھی، تو میری حالت جو تھی تو وہ اس میں تبدیلی آ گئی۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان کے سامنے کچھ ایسی باتوں کا مطلب یعنی کچھ ایسی باتیں سنا دی جاتی ہے تو پھر انسان کا جو مزاج ہوتا ہے اس میں پھر تبدیلی تو ضرور آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا۔ ندامت محسوس کرتے ہو، واللہ ضرور کرو، آئندہ کے لیے توبہ بھی کرو۔ مطلب یعنی میں نے ان کو بتایا کہ ندامت مطلب یعنی تم پشیمانی محسوس کرتے ہو تو یہی وجہ ہے کہ یہ واللہ ضرور کرو، تم ضرور پشیمان ہو جائے۔ یہ عرصے کی بات ہے، لیکن اب بھی جب کبھی سفارش کا ذکر چھڑتا ہے، ذکر یعنی کوئی کرتا ہے، چھڑنا مطلب کوئی کرتا ہے، یا سفارش طلب آنے نکلتا ہے، یا کوئی سفارش کرنے کے لیے آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کسی ڈاکی کی واردات ہو گئی ہے۔ واردات مطلب کوئی واقعہ ہو گیا ہے یا ہونے والی ہے۔ لیکن کاش آقا نے میرے علاوہ باقی سفارش طلبوں کی اصلاح بھی کر دی ہوتی۔ ان ڈاکوؤں میں کسی طرح کی کمی دکھائی نہیں دیتی۔ دنیا میں وبائیں پھوٹ نکلتی، وبائیں مطلب امراض، پھوٹ نکلنا مطلب نکل آتے ہیں یا بیماریاں نکل آتی ہیں اور آخر میں تھم جاتی ہیں۔ تھم جانا مطلب ختم ہو جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ جنگیں چھڑتی ہیں، چھڑنا مطلب شروع ہو جاتی ہیں اور آخر میں صلح ہو جاتی ہے۔ لیکن سفارش کا سیلاب ہے، سیلاب مطلب یعنی فلڈ، کہ یہ ہر وقت طغیانی پر ہے۔ طغیانی مطلب یعنی وہ بہت تیزی کے ساتھ وہ طغیانی پر ہے، اور جس قدر روکوں اور تند ہو جاتا ہے۔ تند ہوتا مطلب تیز ہو جاتے ہیں۔ غالب کے زمانے میں بھی اگر سفارش طلبوں کی یورش کا یہی عالم ہوتا، یورش مطلب حملہ، چڑھائی، کہ یہی عالم ہوتا، یہی حالت ہوتی جو آج ہے، تو وہ اپنا معروف شعر ذرا مختلف طور پر کہتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہاں تک تو یہ تشریح ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں مزید بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور انشاءاللہ یہ جو سبق ہے یعنی یہ ٹکڑے ٹکڑے میں اپلوڈ کرتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگ اس سے آسانی کے ساتھ یعنی اس سے استفادہ کریں، فائدہ اٹھائیں۔ آپ لوگوں کو یعنی ایک درخواست ہے اور آپ لوگوں کو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ جو ویڈیوز میری آپ لوگ یعنی دیکھ رہے ہو اور آپ لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہو، ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کے دوستوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہو۔ مجھے اپنے دعاؤں میں خصوصاً یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے کے